السلام علیکم۔ آج ہم صدف آصف کی ڈائری سے کہانی پڑھیں گے، زندگی ہو تم۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا مصیبت ہے بھئی، نئی دلہن کو کم از کم 1 مہینے تک تو کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ خوشبخت نے صبح صبح میاں جی کے بلدار پراٹھے بیلتے ہوئے اپنی مہندی لگے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی تو چڑھ کر سوچا، خوشی او میری زندگی کی پہلی خوشی، یار ناشتہ لے بھی آؤ۔ امان کے اتنے پیار سے پکارنے پر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ خوشبخت نے باریک کتری پیاز اور ہری مرچوں کا سنہری آملیٹ پلیٹ میں نکالا، بھاپ اڑاتی چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے اور بیزار چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ نیا گھر، نیا ماحول، وہ اپنی ماں کی ہدایت کے زیر اثر یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھتی، اپنے چہرے پر ہموقت نرم سا تاثر طاری کیے زیادہ بولنے کی جگہ سوچتی رہتی۔ خوشبخت کی شادی کو صرف 15 دن ہی گزرے تھے اور اس کی ساس نے گھر کی ساری ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پر لاد دی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی جاری ہونے والے نادر شاہی حکم پر وہ اندر ہی اندر تلملائی، کلبلائی، پر چپ کی مہر نہ ٹوٹی۔ وہ سو کر اٹھی، چائے کی طلب میں کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ خورشیدہ اشتیاق سے بڑے سے پتیلے میں کھیر چڑھائے ہوئے تھی۔ اس کی استفسار پر پتہ چلا کہ اس کی کھیر میں ہاتھ ڈالنے کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے کھیر دیکھنے کا کہا اور خود اس کے گھر والوں کو فون کر کے رات کے کھانے کی دعوت دینے چل دیں۔ اتنی جلدی سب کام مجھے سنبھالنے ہوں گے؟ خوشی کا ہکا بکا کچن میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کام کہاں سے شروع کرے۔ دیکھیں سلمیٰ بہن، میں نہیں چاہتی خوشی کو اس گھر میں اجنبیت کا احساس ہو۔ ہم 4 تو لوگ ہیں یہاں، کام کا کوئی خاص بوجھ نہیں۔ صاف صفائی کے لیے شریفہ آ جاتی ہے، بس اوپر کے کام اور کھانا ہی پکانا ہوتا ہے۔ اچھا ہے یہ اس گھر کے طور طریقے جلد ہی سیکھ لے، اب سب کچھ ہماری دلہن کو ہی تو سنبھالنا ہے۔ اچھا ہے اپنی من چاہی گھرداری شروع کرے۔ خوشی کی امی کے دبے دبے اعتراض پر خورشیدہ نے واضح الفاظ میں اپنا موقف سب کے سامنے رکھا۔ آنٹی کہتی تو آپ ٹھیک ہیں، اگر ساری ساسیں آپ کی طرح سوچیں تو روز روز کی دانتا کلکل سے جان چھوٹ جائے اور گھروں میں سکون ہو جائے۔ خوشبخت کی بھابھی امیمہ نے اپنی ساس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا، ہاں بہن، آپ کی بات 100% درست ہے، تاہم کچھ لڑکیوں کو گھر کے معاملات سنبھالنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں سارا خرچہ دے دیا جائے تو 2 دن میں ہی کھا پی کر بیٹھ جائیں، پھر باقی مہینے گھر والے کیا دھول پھانکیں گے۔ ویسے بھی یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میری خوشی ایک دم پرفیکٹ ہے، تاہم میں نے اس کی تربیت ایسی سخت کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرے گی۔ آپ کو انشاءاللہ اس کی طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سلمیٰ بہو کے طنز پر تلملا اٹھی۔ اسے سنانے کے لیے ساتھ ساتھ بیٹی کا دفاع بھی کیا، بھائی میں اپنی بہو کے معاملات میں بلا وجہ ٹانگ اڑانے کی خواہشمند نہیں۔ دلہن سیاہ کرے یا سفید، اب یہ ان کا گھر ہے، اپنا سمجھیں تو نفع ورنہ نقصان اٹھائیں گی۔ وہ مسکرا کر مہمانوں کو اسکواش پیش کرتی خوشی کو دیکھتے ہوئے متانت سے بولیں، اس دور میں ایسی ساس جو اپنی سلطنت بہو کو دینے میں لمحہ بھر نہ سوچیں، کمال ہو گیا بھائی۔ امیمہ نے ان کی بات کو زوردار طریقے سے ہاتھ ہلا کر سراہا تو ان سب نے تاکید میں سر ہلایا، سوائے خوشی کے جو اناری اور سبز رنگ کے لباس میں دہک رہی تھی۔ سلمیٰ الگ بہو کی باتوں میں بیٹھی کڑتی رہیں، نہیں بھائی، اس کا کریڈٹ خوشی کو بھی جاتا ہے، ہماری دلہن بہت سمجھدار اور معصوم ہے، ہمیں اس نے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ خورشیدہ نے کھلے دل سے اپنی بہو کی تعریف کی۔ امان نے مسکرا کر پہلے فخر سے ماں کو دیکھا، پھر جا کر خوشی کے برابر میں کھڑا ہو گیا جو سب باتوں کو نظر انداز کیے مہمانوں کی مدارات میں مصروف ہو گئی۔ اماں کی ناشتے کے لیے پکار پر وہ خیالات کی دنیا سے باہر آئی، تیزی سے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھیں۔ امان مما کہاں گئیں؟ اپنے سسر اور شوہر کے سامنے جلدی جلدی ناشتہ لگاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ خوشی بیٹا، وہ جو ہماری کام والی شریفہ مائی ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس بیچاری کے پاس تو پیسہ کوڑی ہے نہیں، روتی گاتی ان کے پاس آئی کہ کچھ کر دیں تو بیٹی کو سادگی سے بیاہا جا سکے۔ ان کا تو وہ حال، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بس وہ نکل پڑیں، انہوں نے محلے بھر کی خواتین کے پاس جا کر اس کی مدد کے لیے مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اشتیاق انور نے مسکرا کر بہو کو بتاتے ہوئے بیوی کی تعریف کی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کا سسر جس علاقے میں تھا وہ ایک ہائی سوسائٹی کہلاتی تھی، یہاں کے رہائشی نہ بلا وجہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرتے
نہ ہی کسی سے ایسی توقع رکھتے، البتہ خوشی اور غمی میں گھنٹہ بھر کو شرکت ضرور کرتے۔ ایسی جگہ گھر گھر جا کر کام والی مائی کے لیے امداد اکٹھی کرنا بڑی بات تھی۔ میری ساس ہیں یا چلتا پھرتا ویلفیئر ٹرسٹ، ہر وقت فلاحی کاموں میں مصروف۔ خوشی نے سوچا۔ وہ گمسم سی امان کی کرسی کے پیچھے کھڑی رہ گئی۔ خوشی پلیز ایک کپ چائے کا اور ہو جائے، ذرا جلدی، مجھے اور پاپا کو اب نکلنا ہے۔ امان کی آواز پر وہ کچن کی طرف مڑی۔ جی چائے کے لیے بھاگی۔ ویسے تو اس کی ساس ہمیشہ سسر جی کو ناشتہ کرا کر اپنے کاموں کے لیے باہر نکلتی، لیکن آج شاید جلدی جانا تھا، اس لیے خوشی کو ان کا ناشتہ بھی تیار کرنا پڑا۔ خورشیدہ اشتیاق کے دو ہی بچے تھے، بڑا بیٹا امان اور چھوٹی بیٹی صوبیہ، جس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ 1 مہینہ شادی کی گہما گہمی میں پلک جھپکتے گزر گیا۔ وہ اب کینیڈا واپس جا چکی تھی۔ امان ایک غیر ملکی بینک میں وی پی کے عہدے پر فائز تھا۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ مراعات ملی ہوئی تھیں۔ اشتیاق انور نے سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ادبی ادارے کے اکاؤنٹس کا کام سنبھال لیا۔ وہ اس عمر میں بھی صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ اس پر اتنے سالوں کی مصروفیت کے بعد ایک دم سے در آنے والی فراغت چند دنوں میں ہی گھر بیٹھ کر گھبرا اٹھے۔ دوست کے توسط سے اس نوکری کی آفر ہوئی، انہوں نے غنیمت جانا۔ امان باپ کو ان کے آفس چھوڑ کر اپنے بینک نکل جاتا۔ خوش بخت شادی کے بعد خوش تھی۔ اسے امان بہت چاہنے والا، نرم مزاج اور حساس طبیعت کا انسان لگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شوہر سے ابھی بے تکلف نہ ہو پائی، جبکہ امان بے تکلف ہی لگتا تھا وہ اس کی بہت پرانی ساتھی ہو۔ اشتیاق احمد بھی خوشی کو صوبیہ سے کم نہ جانتے۔ جب بھی آفس سے واپس آتے، اس کے لیے ایک مزیدار سی چاکلیٹ لاتے۔ بظاہر زندگی میں سکون ہی سکون تھا، گویا حالات ہی اس خاندان کے موافق جا رہے تھے۔ سلمیٰ بانو بیٹی کی اونچی قسمت پر اسے سسرال والوں سے بنا کر رکھنے کی تلقین کرتیں۔ ان کو بہو کے معاملے میں کچھ اچھا تجربہ نہ ہو سکا، البتہ داماد بڑا شاندار تھا۔ بہو امیمہ انتہائی منہ پھٹ اور فضول خرچ لڑکی نکلی۔ سلمیٰ غصے میں کم نہ تھی، یوں آئے دن کے دنگل فساد شروع ہو گئے۔ ارتضیٰ ماں اور بیوی کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا، کس کی سنوں کس کی نہ سنوں۔ کبھی کبھی تو وہ ہر وقت کی چاؤ سے گھبرا کر حلق کے بل چیخ اٹھتا، اس کے بعد پچھتاتا۔ بیوی کی آنکھ میں آئے آنسو اس سے برداشت نہ ہوتے، نہ ہی ماں کا دل دکھا کر وہ سکون سے سو پاتا۔ ارتضیٰ نے مجبور ہو کر زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ رات گئے لوٹتا جب وہ دونوں سو چکی ہوتیں۔ بیٹے کو خود سے دور جاتا دیکھ کر سلمیٰ بانو بیمار رہنے لگیں۔ خوشی کو سسرال میں بظاہر کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر میکے سے ملنے والی ایسی اطلاعات اسے ڈرا دیتیں۔ وہ صلح جوئی نرم مزاج کی لڑکی اس گھر کا ماحول میکے جیسا دیکھنے کی خواہشمند نہ تھی، اسی لیے لفظ کیے بغیر اعتراض کیے خاموشی سے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی۔ ہاں، کبھی کبھی اپنی ساس کی عادتوں پر بھی الجھتی۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر وہ سسرال میں کسی کو مکمل طور پر نہ سمجھ پائی تو وہ خورشیدہ اشتیاق کی شخصیت تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اچھی لگتیں، کبھی ان کی محبت ڈرامہ دکھائی دیتی۔ وہ کنفیوز ہو جاتی، یوں دل ہی دل میں ان کی اچھائی یا برائی کی جانچ کرنے پر تل گئی۔ اوہ میرے اللہ! جلنے کی مہک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ ساس کو قیمے کی پتیلی میں چمچ چلاتے دیکھا۔ آج تو خیر نہیں، مما یقیناً غصہ کریں گی۔ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے قیمے میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے، اس سے جلنے کی مہک نکل جائے گی۔ اصل میں امان کو جلا ہوا سالن بالکل پسند نہیں۔ کچھ آلو جل گئے تھے، انہیں اس میں سے نکال کر دوسرے آلو ابال کر ڈال دیے ہیں۔ 5 منٹ دم پر رکھا ہے، اب تم دیکھ لینا۔ مجھے ارشد کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس لیے صالحہ کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ آج کل ایک اسکول میں پرنسپل ہے۔ خورشیدہ اس سے یوں مخاطب تھیں جیسے کوئی معمول کی بات ہو۔ ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ صالحہ ان کی چھوٹی نند کا نام تھا۔ یقیناً اب وہ اس غریب بچے کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گی۔ اس سے پہلے تو وہ اپنی غلطی پر نادم سوچے جا رہی تھی کہ آج تو ساس بہو میں خوب جھگڑا ہوگا، لیکن ان کے ماتھے پر تو ایک بل بھی نہ آیا۔ وہ ہونٹ بھینچے ان کے منہ سے اس بچے کی داستان غم سنتی رہ گئی۔ کیا ساس بھی ایسی ہوتی ہیں؟ اس کی ماں بھی تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یوں ہی پردہ داری کرتی تھیں۔ مما بھی تو ماں ہی ہیں۔
پہلے امان کی اب اس کی۔ اس نے انہیں نم آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اصل میں شام کے لیے آلو قیمہ چڑھا کر لیٹی تو جانے کیسے آنکھ لگ گئی۔ خوشی نے ان کے بغور دیکھنے پر صفائی پیش کی۔ کوئی بات نہیں، کبھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر اپنا نرم ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور باہر نکل گئیں۔ خوشی پیچھے سے ان کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کے سسر کے مقابلے میں انتہائی معمولی شکل کی تھیں، پھیلا جسم، قدرے گہری رنگت، البتہ ان کے نقوش انہیں جاذب نظر بناتے تھے۔ اس کے باوجود اشتیاق انور بیوی کے شیدائی تھے۔ گھر کا ہر کام ان کی مرضی سے ہوتا، ماں باپ بیٹا ان کی ہی بات کو اولویت دیتے۔ خوشی تو یہ سب دیکھ دیکھ کر حیران ہوئی جاتی، اس بات سے ناآشنا کے وقت ہمارے دامن میں صرف پھول ہی نہیں کانٹے بھی بکھیرتا ہے۔ ان کے باہم ملن سے حاصل ہونے والی چبھن اور راحت کا نام ہی زندگی ہے۔ مما، وہ میں امی کے گھر جانا چاہ رہی تھی، خوشی نے تھوڑا گھبرا کر کہا۔ وہ 4 روز قبل ہی تو میکے سے لوٹی۔ شادی کے بعد پہلی بار امان نے بڑی مشکلوں سے اسے 1 ہفتہ رکنے کی اجازت دی تھی۔ روز اس کے میکے فون کھڑکھڑا کر اپنی بے تابیوں کا حال سنایا جاتا، وہ بھی مسکرا کر شوہر کی بے قراریوں سے لطف اٹھاتی۔ اس کے اصرار پر بہت جلدی گھر نہ لوٹی۔ میکے کے حالات نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کیا۔ بڑے بھائی کا اترا چہرہ اسے بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ روٹھی بھابھی اور ماں کو الگ الگ بٹھا کر پیار سے سمجھایا، دونوں کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کے لیے بڑا زور لگایا۔ اس کے خلوص کا کچھ تو اثر ہوا کہ امیمہ نند کے سامنے ساس سے مسکرا کر بات چیت کرنے لگی، ورنہ اس سے قبل تو دونوں ایک دوسرے سے کلام کرنے کی بھی روادار نہ تھیں۔ وہ پرسکون ہو کر امان کے ساتھ سسرال لوٹ آئی۔ اب جانے ایسی کیا بات ہو گئی، اچانک امی کی شوگر اتنی بڑھ گئی کہ وہ چکرا کر گر پڑیں۔ ایک ڈرپ بھی لگانی پڑی۔ سلمیٰ کی طبیعت کی خرابی کا احوال چھوٹی بہن سے بات کرنے پر پتہ چلا تو اس کا دل اڑ کر وہاں پہنچنے کو بے قرار ہو گیا۔ اچھا، امان کے ساتھ شام کو چلی جانا۔ انہوں نے اپنی پرانی بنارسی قمیص کی ترپائی کھولتے ہوئے چشمے سے اسے دیکھا۔ وہ شریفہ مائی کی بیٹی کے لیے اپنے کچھ پرانے کپڑوں کی مرمت میں مصروف تھیں۔ جی، وہ ابھی جانا چاہ رہی ہوں، امی کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ خوشی نے ان کی طرف التجائی انداز میں دیکھا۔ خیر تو ہے دلہن؟ انہوں نے سوئی دھاگے کی نلکی میں پھنسایا اور فکرمندی سے پوچھا۔ جی بس ایسے ہی، ذرا شوگر کا مسئلہ ہے، اس نے بظاہر اطمینان سے کہا۔ وہ میکے کے راز اماں کے ساس کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہر گھر کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اگر دلہن مناسب نہیں سمجھ رہی تو مجھے مزید سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ خورشیدہ نے کوریدنے سے گریز کیا۔ ان کی اشتیاق انور کے ساتھ کامیاب شادی شدہ زندگی کے پس پردہ وہ کئی ایسے ہی رمز چھپے ہوئے تھے۔ اپنی اچھی عادتوں کی بدولت ہی وہ معمولی شکل و صورت رکھنے کے باوجود شوہر کے دل پر آج تک اچھائی چھائی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے دلہن، ہم منع نہیں کر رہے، پر شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی چلانے کے بجائے شوہر کی مرضی پر چلو۔ دیکھنا وہ خود تمہارا عادی ہو جائے گا، آخر میں ہوگا وہی جو تم چاہو گی۔ خیر ایسا کرو، امان کو فون پر مطلع کر دو، پھر بھلے ہی چلی جانا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ شوہر سے بات کر سکے۔ ارے یہ کیا، امان کی اتنی ساری مسڈ کال! خوشی نے ڈریسنگ سے اپنا فون اٹھایا تو چونکی۔ اس نے فوراً نمبر ملایا۔ واہ جانو، صحیح کہتے ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ میں ابھی تمہارا نمبر ہی ملا رہا تھا۔ امان نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کی اور چہکا، خیریت؟ آپ نے اتنی دفعہ کال کی، میں مما کے پاس تھی۔ اس نے اپنی بات کہنے سے پہلے شوہر کی سننا چاہی۔ ساس کی باتوں کا اثر تھا۔ ارے یار، آج میرے سارے دوست نے مل کر ہم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، بس تم 8 بجے تک تیار رہنا۔ امان بڑا پرجوش ہو رہا تھا۔ وہ سنے خوشی کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ ہاں آپ کی ہی تو سنتا ہوں، اچھی طرح تیار ہونا۔ میرے سارے دوستوں کی بیویاں شادی کے بعد آج پہلی بار تم سے ملیں گی۔ ایسا کرو، اپنا میرون والا سوٹ پہن لو جو میں نے اس دن بوتیک سے دلایا تھا، تم مجھے اس لباس میں بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کے سننے کے بجائے وہ اپنی سنائی جا رہا تھا۔ خوشی لب دبائے اس کی سنتی چلی گئی۔ آج تو تم سچ مچ بہت پیاری لگ رہی ہو، امان نے اس کے لمبے بالوں کو چھو کر کہا جو اڑ کر اس کے ہوش اڑا رہے تھے۔ خوشی کو احساس ہوا کہ شوہر کو ڈرائیونگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس نے جلدی سے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ وہ لوگ 10 بجے تک دعوت سے فارغ ہو گئے تھے، واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوشی ان سب لوگوں کے خلوص کی مداح ہو گئی۔
سمندر کنارے واقع ریسٹورنٹ میں دی جانے والی دعوت بہت شاندار رہی۔ سب نے نئے جوڑے کو بہت سراہا۔ آخر میں دونوں کو سرپرائز گفٹ کے طور پر بہت ساری چاکلیٹس کے پیکٹ دیے۔ امان نے شاید کسی دوست سے ذکر کر دیا تھا کہ خوشی تو بچوں کی طرح چاکلیٹ کی دیوانی ہے، بس تو ان سب نے یہ شرارت کی۔ دونوں میاں بیوی نے اس سرپرائز کو بہت انجوائے کیا۔ ساری رونقوں کے باوجود خوشی کو جب بھی ماں کا خیال آتا تو وہ لمحہ بھر کے لیے چپ سی رہ جاتی، پر امان کا محبت بھرا انداز اسے بڑے سبھاؤ سے محفل میں واپس لے آتا۔ کیا بات ہے، بڑی چپ سی ہو؟ امان نے اس کی مسلسل خاموشی پر اسے ٹوکا دیا اور تیزی سے موڑ کاٹا۔ کوئی بات نہیں، بس تھک سی گئی ہوں، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ شوہر کا خوشگوار موڈ اور محبت بھرا انداز دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا۔ اگر وہ ان کے مشورے پر عمل نہ کرتی اور امان کو بتائے بغیر میکے چلی جاتی تو شاید حالات اس کے خلاف ہو جاتے۔ امان ناراض ہو جاتا، وہ الگ شرمندہ ہوتی، پر اس کی ساس کے خلوص نے اسے آج جیت لیا۔ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ امان نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ سامنے اس کی امی کا گھر تھا۔ یہاں اترو، مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خوشی کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا بولے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے موتی چمک اٹھے۔ محترمہ اب اندر بھی چلو۔ سالی صاحبہ نے کب سے چائے کو ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی جل رہی ہوگی۔ امان نے اس کا ہاتھ پیار سے تھام کر اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ امان آپ کتنے تیز ہیں، جب ہی تو یہاں آنے سے قبل فون پر کسی سے ہنس کر بات کر رہے تھے، یقیناً سونی کو فون کیا ہوگا۔ خوشی نے شریک حیات کو دیکھا اور ناز سے کہا، کیوں سلمیٰ آنٹی میری ماں جیسی نہیں کیا؟ ان کی طبیعت خراب ہو اور میں انہیں دیکھنے نہ آؤں، ایسا کیسے ممکن تھا؟ ویسے جانوں کیوں ایک شریف آدمی کو بدنام کرتی ہو؟ جانتی ہو نا، ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ میں تو ٹھہرا سیدھا سا معصوم انسان جس پر اتنے بڑے بڑے الزام۔ امان نے شرارت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جی صاحب تو جلیبی بلکہ امرتی کی طرح سیدھے ہیں۔ خوشی نے اپنی نازک سی ناک کو ادا سے چڑھایا اور سرشار سی ماں کے گھر کے دروازے کی بیل بجانے لگی۔ شوہر کے چھوٹے سے اس عمل نے اس کے اندر نئی توانائیاں سی بھر دیں۔ دل میں خوشی کے پھول کھل اٹھے۔ امان بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ شادی شدہ زندگی کا یہ پہلا ایسا چمکتا جگنو تھا جسے اس نے اپنی مٹھی میں چھپا کر دل میں بسا لیا۔ یہ پیار بھرا لمحہ امان کا اس کی ماں کے لیے جو احساس ہونا، رات گئے میکے لے کر آنا، خوشی تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اسے لگا اب ان دونوں کے دکھ سکھ سانجھے ہو گئے ہیں، زندگی بن گئے ہو تم۔ خوشی کا دل امان کو یوں اپنے گھر والوں کے بیچ بیٹھا دیکھ کر گنگنایا۔ وہ سلمیٰ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی سختی سے تاکید کر رہا تھا۔ سلمیٰ سعادت مندی سے سر جھکائے داماد کی پیار بھری ڈانٹ سنتے ہوئے مسکرائیں۔ خوشی کی نگاہیں ان پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں یہ لمحے امر ہو گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے خورشیدہ جائے نماز طے کر رہی تھیں کہ ان کی نگاہیں بے ساختہ امان کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ نائٹ بلب کی دودھیا روشنی چھن چھن کر کھڑکی سے باہر آ رہی تھی۔ ان کے اندر عجیب سا نور اترتا چلا گیا۔ جو لوگ دوسروں کی زندگیوں کے لیے باعث راحت ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی سکون سے معمور رہتی ہے۔ خورشیدہ نے زندگی میں ایک بات سیکھی تھی کہ اگر شادی شدہ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا ہو تو پہلے بہو کو خوش دلی سے اپنا لو، بیٹا خود بخود آپ کا ہو جائے گا، ورنہ بہو اور ساس کے بیچ جاری چپقلش کبھی کبھی اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں کہ یا تو مائیں اپنے بیٹوں کو کھو دیتی ہیں یا بیویاں اپنے شوہروں کے دلوں سے اتر جاتی ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جب جینا مرنا ایک ہو تو کیوں نہ دکھ سے مرنے کی جگہ خوشی سے جی لیا جائے۔ خورشیدہ اشتیاق کے خلوص نے آج نہ صرف ان کی بہو کا دل جیت لیا بلکہ بیٹے کے دل میں ان کا مان مرتبہ اور بڑھ گیا۔ اپنے گھر کے اچھے ماحول کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات سے جنگ کی، رشک و حسد کے جذبے سے دامن چھڑایا۔ یوں کچھ ہارے بغیر کچھ جیت گئیں، سب کچھ جیت گئیں۔ وہ اب ایک فاتح کی طرح سر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔